شعبان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور آج شعبان کی 5 تاریخ ہے۔ تقریباً 24 یا 25 دن باقی ہیں رمضان میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ تو شعبان کا مہینہ اسلامی قمری ہجری مہینے کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب ما کتب بالسنہ، ان کی کتاب ہے، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ روزہ دار کی نیکیوں کا جو ثواب ہے، نیکیوں کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ دار کی نیکیوں میں جس طرح درخت کی شاخوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ روزہ دار کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں، تو فرماتے اسی وجہ سے شعبان کو شعبان کہتے ہیں، شعبان کے مہینے کو۔ عربی گرامر میں اگر دیکھیں تو شعبان کا مہینہ ہے شاخ در شاخ، شاخ در شاخ۔ تو کیونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں، جس طرح شاخیں ایک شاخ سے دوسری شاخ، پھر تیسری، پھر چوتھی، اسی طرح یہ خیر و برکت 1 سے 2، 3 اور 4، اور اسی طرح روزے دار کی نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا فرماتے ہیں اسی وجہ سے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور فرماتے چونکہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا پیش خیمہ اور مقدمہ ہے، جیسا کہ شوال کا مہینہ رمضان کا تتمہ اور مکمل ہونے کا ذریعہ ہے، اسی وجہ سے کیا ہے، شعبان کے مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ رمضان کے لحاظ سے شعبان کے چاند کو خوب اچھی طرح اس کو گنو۔ جیسے آج میں نے آپ کو کہا کہ آج شعبان کی 5 ہے، کل 6 ہے، 6 ہوگی تو کیا ہے 24 دن یا 23 دن رہ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کی تاریخیں یاد رکھنے کی خاص فکر اور کوشش کی جائے، اور جب 29 دن پورے ہو جائیں تو پھر کیا ہے، رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ آج یہ جو روایت ہے چاند دیکھنے کی یہ ختم ہو گئی ہے، وہ دیکھتے ہیں جی، وہ ٹی وی پہ دیکھ لیا، خبر سن لی، کہیں موبائل پہ کوئی SMS آ گیا، سوشل میڈیا کی بھرمار ہے۔ تو جو اصل جو خیر و برکت ہے چاند کو دیکھ کر پھر رمضان کا آغاز کرنا، اس میں ایک الگ سے جذبات ہوتے ہیں ایمانی، تو یہ روایت جو ہے یہ اس کو ختم نہ ہونے دے، بلکہ کوشش کریں کسی کھلے میدان میں جا کے رمضان کا چاند جو ہے وہ تلاش کریں، اس کو دیکھیں تاکہ خیر و برکت حاصل ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہیں فرماتے تھے جتنا شعبان کے چاند کا فرماتے تھے۔ تو ان دونوں روایتوں میں قولاً فعلاً شعبان کے ماہ کے چاند کا اہتمام جو ہے وہ ثابت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، شعبان کے چاند کا بھی اور رمضان کا بھی۔ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ ایک تو ماہ رمضان کا تو فرض روزہ ہے، تو رمضان کے علاوہ جس مہینے میں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے وہ یہی مہینہ شعبان کا ہے۔ تو لہٰذا امت کے لیے کیا ہے، نبی کی جو ہے وہ اتباع، اس کے ایمان، اس کے تعلق کے اعتبار سے پھر ہے کہ اسے بھی چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھے۔ فرماتی تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نیک عمل اتنا ہی کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، تم نیک عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ نہیں تھکے گا۔ جامع ترمذی میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصوم افضل بعد رمضان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے روزوں کے بعد کون سا روزہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، فرمایا کہ شعبان کے روزے جو رمضان کی تعظیم کے لیے ہوں۔ پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان میں صدقہ کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے کیا ہیں؟ شعبان کے مہینے کے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں رمضان کے لیے تیاری کریں۔ اگر آپ کو ناظرہ قرآن پاک آتا ہے، اس کے باوجود کسی کو جس کو صحیح آتا ہے اس کو سنا لیں، تاکہ وہ غلطی پڑھنے کی جو غلطی ہے، روانی ہے، وہ بھی درست ہو جائے، تاکہ ماہ رمضان میں آپ صحیح اس کو تلاوت کر سکیں۔ اپنے کاروباری معاملات پہلے ہی سمیٹ لیں، اپنے جو ملاقات کے اوقات ہیں ان کو بھی سمیٹیں، تاکہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ خرچ کیا جا سکے۔